پہلی سطر سپیکر نہیں آیا ہے. آیت نمبر 37 ختم ہو رہی ہے، 38 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. والذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا. قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان
تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا
کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصیرا۔ ترجمہ سماعت فرمائیے جی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عالم، جاننے والا ہے، عالم جاننے والا، غیب پوشیدہ باتوں کو، چھپی ہوئی چیزوں کو، باتوں کو، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ انہو، بے شک وہ، کون؟ اللہ تعالیٰ، علیم، سب کچھ جاننے والا۔ علیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ۔ اوپر ہم نے پڑھا عالم، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، جاننے والا۔ عالم کا معنی جاننے والا، علیم اس کا معنی سب کچھ جاننے والا۔ علیم اور عالم میں فرق کیا ہے؟ عالم صرف جاننے والا اور علیم سب کچھ جاننے والا۔ یہ سب میرے رب کی صفات ہیں۔ بذات الصدور، سینے کے راز۔ بذات الصدور کا معنی کیا ہے؟ سینے کے، بے شک اللہ تعالیٰ سینے کے رازوں کو، سینے کے تمام رازوں کو جاننے والا ہے۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے بندوں کو نہیں پتا، آسمان میں کیا کچھ میرے رب نے رکھا ہوا ہے، زمینوں کے اندر کیا رکھا ہے، جو چیز مخلوق کی نظروں سے اوجھل ہے، اللہ خواہ وہ زمینوں میں ہے خواہ آسمانوں میں ہے، حتیٰ کہ بندے کے دل میں جو بات ہے، اللہ بندے کے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ سبحان هو الذی، اللہ وہ ہے جس نے جعل، بنایا، کم تمہیں، خلائف، جان نشین، خلیفہ کی جمع خلائف، جان نشین، فی الارض، زمین میں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں پہلی گزشتہ قوموں کا جان نشین بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پہلے چلے گئے، اب ہم آ گئے ہیں، ہم چلے جائیں گے اور آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہمارے پہلے باپ تھے، پھر دادا تھے، اس سے پہلے پردادا تھے، اس سے پہلے ان کے باپ تھے، ان کے باپ۔ یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے موت رکھی ہوئی ہے۔ موت، ہم کہتے ہیں نفرت کرتے ہیں موت سے، موت بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت۔ موت بھی اللہ کی بہت بڑی
اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار کیسی گل کر دیں شاعری کیسی گل، موت اللہ دی نعمت، موت بھی نعمت ہو سکتی، موت بھی نعمت ہو سکتی ہے، یہ تو گھراں دے گھر اجڑ جاندے ہر شب، ہاں موت نعمت ہے۔ ذرا سوچئے اگر بندے دا دل نہیں کرتا میرا باپ دنیا تو جائے، دل کرتا میرا باپ بھی میرے کو رہے تو میری ماں بھی میرے کو رہے، ساڈے ماں پیو دا دل کرتا ہے کہ انہاں دے ماں پیو بھی انہاں دے کول رہن، انہاں دادا پردادے دا بھی دل کرتا ہے کہ ساڈے ماں پیو ساڈے کول رہن۔ ہن سوچئے ہر بندے دے ماں باپ ہی دے کول رہن، ہونا کی ہے، کوئی کدھرے لمحہ پیا ہوئے گا، کوئی کدھرے بیمار پیا ہوئے گا، کوئی کدھرے بیچارہ ایڑیاں رگڑتا ہوئے گا، کوئی کسی دی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں ہونا۔ گھراں دے بھرے ہون گے مریضاں دے نال۔ میرے رب نے موت ایک ایسی نعمت رکھی ہے، نہیں آرام سکون نہ تسی رہو، انہاں نوں اسی اپنے کول بلا لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اوے جن نے تانوں زمین تے پچھلیاں قوماں دا کی بنایا ہے، جان نشین بنایا۔ نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے؟ ذرا سوچئے بندہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے، کوئی ہر بندہ بیمار ہوئے گا، گھر دے اندر پیو بھی بیمار، دادا بھی بیمار، پردادا بھی بیمار، ماں بھی بیمار، دادی بھی بیمار، پردادی بھی بیمار، انہاں دی تیمارداری کون کرے گا؟ کاروبار کرے گا یا انہوں نے سنبھالے گا؟ لے کے ہر روز ٹریا ہوئے گا ہسپتال۔ یہ اللہ دی بہت بڑی کی ہے نعمت ہے، اللہ نے عزت دے نال بندے دا پردہ کج لیا۔ اللہ وہ جس نے تانوں زمین دے اندر اپنے گزشتہ قوماں دا کی بنایا، جان نشین۔ اللہ اور میں اللہ نے تے بنایا ہے تے تسی ہن اس مالک دا شکر ادا کرو نا، تسی تے مالک دی نافرمانی جی کرن لگ پے، کفر کرن لگ پے، من اسی نہیں جی خدا نو مندے، اگر نہیں ماندا تے رب دا کی بگاڑنا دس بھائی؟ جے تو خدا نو نہیں ماندا تے رب دا کچھ نہیں بگڑنا، تیرا اپنا ہی بگڑنا۔ فمن کافارا، دیکھیے جس نے کافارا کفر کیا، فعلیہ اس پر وبال ہوگا کفرہ، اس کے کفر، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، سزا اسی نے بھگتنی ہے۔ ولا اور نہیں یزید اضافہ کرتا الکافرین کافروں کے لیے، کفرہم ان کا کفر، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، الا مگر مقتا، کیا معنی مقتا کا معنی ناراضگی، مقتا کا معنی کیا ہے ناراضگی، کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضگی میں ہی اضافہ کرنا ہے۔ کافر جو مرضی کرے، کافر دا جو کافر کفر کردہ چلا جائے گا، میرے رب دی ناراضگی بدی چلی جائے گی، یاد رکھو۔ کافر جو کفر کردہ چلا جائے گا، میرے رب دی ناراضگی ودی چلی جائے گی۔ مومن جو نیک اعمال کرتا چلا جائے گا، میرے رب دی رضا دے شامل حال ہوتی چلی جائے گا۔ یار کتنا فرق ہے دو ہی انسان، کافر بھی انسان ہے تے مومن بھی کی ہے انسان ہے، لیکن کافر تے میرا رب ناراض ہو رہا ہے تے مومن تے کی ہو رہا ہے راضی ہو رہا ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، فرمایا اساں کھول دیتی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جدا دل کردا ہے ایمان لے، جدا دل کردا ہے کفر اختیار کر لے، لیکن اسی کفر تے راضی نہیں ہوندے، راضی اسی ایمان تے ہوندے ہیں۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ کافراں تے راضی نہیں ہوندا، کدے تے راضی ہوندا؟ مومناں تے بس، وہ دی رضا دی نشانی صاحب ایمان ہونا۔ فرمایا کافر جو وہ دی زندگی ودی چلی جائے گی، ظاہر ہے وہ دے کفر وچ اضافہ ہوئے گا تے اللہ دی ناراضگی بھی وہ دے کفر دے نال ودی چلی جائے گی۔ ولا یزید، اور نہیں اضافہ کرتا الکافرین کافروں کے لیے، کفرہم ان کا کفر، الا مگر خسارہ گھاٹا۔ خسارہ کا معنی کیا ہے؟ گھاٹا۔ کافروں کا کفر ان کے گھاٹے میں ہی اضافہ کرتا رہتا، مومن گھاٹے وچ نہیں، کافر گھاٹے وچ تے مومن کی ہے
فائدے میں مومن بندہ سمجھتا ہے یار میرے کول تے کچھ بھی نہیں، میرے کول تے کچھ بھی نہیں، نا اللہ نے بڑا کرم کیتا ہے، اللہ نے بڑا کرم کیتا ہے۔ آواز کہتے ہیں نا حدیث پاک ہوتا ہے نا دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے تے کافر واسطے جنت ہے۔ مومن واسطے کی ہے قید خانہ، کافر واسطے کی ہے جنت۔ گل دیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد گرامی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد گرامی ہے دنیا مومن واسطے قید خانہ تے کافر واسطے کی ہے جنت۔ بندہ سوچی پائے جاتا یار ٹھیک ہے، بعض مسلمان ایسے نے جڑے بڑے خوشحالی میں زندگی گزارتے ہیں، اور بعض کافر ایسے نے جڑے بڑے اوکھیاں زندگی گزارتے ہیں۔ چلو جڑے کافر مالدار نے ہر نعمت انہاں کو موجود ہے، انہاں واسطے تے جنت ہو گئی۔ مومن جڑا ایتھے زندگی گزارتا ہے، بعض کو مال بھی ہوتا ہے اور بعض کا مال کسی کو نہیں ہوتا۔ کافر واسطے تو جنت ہے، مومن واسطے قید خانہ۔ مومن نہیں بے شمار الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی، ہر نعمت جس مومن دے کول ہر نعمت ہے او دے واسطے قید خانہ کس طرح ہے؟ جس مومن دے کول ہر نعمت اللہ نے دی او دے واسطے قید خانہ کس طرح ہے؟ تے او کافر جڑا بالکل تنگ دستے ہینڈ نو موت منگ کے گزارا کردا ہے او دے واسطے جنت کس طرح؟ کافر جڑے کول ککھ نہیں، ہندوستان دے اندر بے شمار ایسے لوگ نے جڑے فٹ پاتھاں تے سوندے نے۔ ہندوستان دے اندر بے شمار ایسے لوگ نے گھر گھر کوئی نہیں نہ جھونپڑی فٹ پاتھاں تے سو رہندے نے، انہاں واسطے جنت کس طرح ہو گئی؟ مومن جڑا مالدار ہے او دے واسطے مالدار واسطے قید خانہ کس طرح ہو گیا؟ علماء فرماتے ہیں دراصل گل اے وے کہ مومن واسطے قید خانہ بھاویں بھی کنا مالدار ہے، کافر واسطے جنت ہے بھاویں بھی کنا تنگ ہے۔ مومن بھاویں کنا مالدار ہے او دے واسطے دنیا کی ہے قید خانہ، اور کافر بھاویں بھی کنا تنگ ہے او دے واسطے کی ہے جنت۔ او دے واسطے کی ہے گل دین جا گئی نا، کافر بھاویں کنا بھی تنگ ہے او دے واسطے جنت ہے، مومن بھاویں کنا بھی خوش ہے او دے واسطے قید خانہ۔ کس طرح؟ علماء فرماتے ہیں جدوں کافر مرے گا نا، کافر مرے گا تے او دے کفر دی جڑی سزا اللہ نے دینی ہے وہ سوچی پہ جائے گا یار دنیا میں بھی میں بڑا تنگ سا لیکن میں تے جنت میں رہ کے آیا ہوں، دنیا میں بھی میں تنگ بڑا تھا لیکن جڑی کفر دی مجھے سزا بھی ملتی ہے اس سزا نالوں دنیا میں بھی بڑا تنگ سا لیکن یہ مقابلے میں دنیا کتنے میں جنت میں رہ کے آیا ہوں۔ اور مومن بڑا ہی خوشحال ہوئے گا، لیکن جب دنیا تو جائے گا اللہ جنہیں جنت دیا نعمت عطا فرمائے گا وہ آکھے گا یار اے جنت دیا نعمت دے مقابلے دنیا دیا نعمت دے آج میں جیلے رہ کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہونی ہے۔ میرے رب نے فرمایا کافران دے کفر وچ جو جو کافر کفر کرتا جاندہ ہے اللہ ناراض ہوتا چلا جاندہ ہے، اللہ وہ دے گھاٹے والا سودا پا رہا جاندہ ہے۔ مومن نو گھاٹے دا سودا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ گھاٹے وچ او نے جنہاں وچ اے چار نشانیاں نے، جنہاں وچ ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ بھی، صبر دی تلقین کردے نے، حق بات آندے نے، انہاں واسطے دنیا گھاٹا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا محبوب اے مکے والیاں نو پوچھو کہ اے اللہ نو چھڑ کے تے بتاں نو میرا شریک ٹھہراندے نے، ارونی ماذا خلقوا من الارض۔ منیا تھوڑے کول دلیلاں ہون گیاں اپنے خداواں دے سچے ہوندی ہے، لیکن ایک گل منوں بھی دسو محبوب آکھو ارونی انہوں دسو ماذا خلقوا من الارض، اے روئے پوری زمین دے وچ، پوری روئے زمین وچ زمین دا کوئی ایک ٹکڑا دس دیو تھوڑے خداواں نے بنایا ہوئے، زمین دا کوئی ایک ٹکڑا دس دیو۔
ام لہم شرکن فی السماء واہ یا آسماناں دی تخلیق وچ انہاں دا کسے قسم دا کوئی حصہ ہو گیا زمین دا کوئی حصہ اور آسماناں دا کوئی وڈے تو بڑا چھوٹے تو چھوٹا ایک ستارے دے بارے دا چڑھو کہ فلانا ستارہ ساڑھے خداواں نے بنایا ہے نہیں اللہ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ یا اللہ نے یہ کتاب نازل کی تھی ہے اس کتاب دے وچ کوئی ایہو جی گل ہے انہیں تواڈے خداواں نو سچا کہہ رہی ہوں بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا ظالم کافر مشرک ایک دوجے نو جنیاں بھی دلیلاں دیندے نے دلیلاں دے کے جھوٹے وعدے کردے نے کی کردے نے جھوٹے وعدے ہر آندے نے فلانی جماعت کول بھی بڑے دلیل نے مرزائیاں کول بھی بڑے دلائل دیندے نے دلائل کوئی شک والی گل کوئی نہیں اجے تو انہوں نے کافر قرار دیتا گیا نا اسمبلی وچ تو نا علماء دیاں پھرگیاں پھیر چھڑیاں ذہن کو مغازن علماء نے بڑی جد و جہد دے نال مطالعے کر کے اور سارے دلائل اکٹھے کر کے تے پھر ایویں نہیں سی ہر بندے کو دلائل لیکن فرمایا دلائل دینا بندہ وہ اپنے بندیاں نو دلائل دے کے تے انہاں نو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے لیکن ہوندے جھوٹے وعدے نہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا فرمایا اللہ اوے تواڈے تے کسے جھوٹے نے کسے بت نے تواڈے کسے خدا نے زمین دی کوئی شے نہیں بنائی آسماناں دی بھی کوئی شے نہیں بنائی یہ سب کچھ تواڈے سچے خدا نے بنائے تے زمین آسماناں نو پھر میرے رب نے روکیا ہلن نہیں دیندا ہلن نہیں دیندا ان تزولا روکیا کیوں تاکہ زمین اپنی جگہ تو اگے پیچھے نہ ہو جائے والا ان زالتا اگر یہ آگے پیچھے ہونے لگے تو ان امسکہما من بعدہ اللہ تو علاوہ کوئی ایسا بندہ ہے اگر میرا رب زمینہ آسمانہ نو ہلائے اگر میرا رب زمینہ آسمانہ نو ہلانا چاہے میرا فرماتا ہے رب تو سوا کو بندہ ہے جے جڑا انہاں نو روک سکے نا اللہ تو سوا کو نہیں میرا رب تھوڑا جا او کڈی دور آزاد کشمیر دے اندر مظفر آباد دے اندر تھوڑا جا زمین نو ہلاندا ہے تے ہر پوری دنیا تے زمین ہلن لگ پئی دی ہر دیواراں ہلدیاں نے چھت پہ ہلدے نے اج تو زلزلہ آیا سی نا مظفر آباد دی سائڈ تے ادھر کشمیر والی سائڈ تے میں 2000 میرے خیال آیا سی 2008 چ نہیں پہلا آیا 2005 وچ آیا سی بالکل میں جڑی کی پڑھانا ہوندا سب نوں یاد ہے میں کمرے وچ پڑھا رہا سا بیٹھا تے کلاس وچ یقین جانو اے چھت انجا نہیں ہلدی سی بھائی چھت دیواراں میں سوچی میں یار کی ہونے لگا کہ قیامت نہیں آ گئی اللہ تے زلزلہ کتھے آیا تے میرا رب جدو ہلائے نا انہوں کو پھر پھڑ نہیں سکتا جنہوں میرا رب جمانا چاہے روکنا چاہے کھلارنا چاہے کوئی شے ہلا نہیں سکتے تے جنہوں میرا رب ہلانا چاہے کوئی انہوں روک نہیں سکتا اللہ اکبر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ محبوب تواڈی تشریف آوری تو پہلا یہ مکے والے قسمہ کھاندے ہوندے سن کہ جویں پہلیاں قوماں نے اپنے نبیاں دے نال کیتا ہے نا اگر ساڈے کول کوئی اللہ دا نبی آیا تے اسی او کام نہیں کران گے اسی ہو گیا فرمایا واقسموا باللہ جہد ایمانہم محبوب بڑیاں سخت قسمہ کھاندے نے مکے والے لا ان جاءہم اگر ان کے پاس آیا نذیر ان کو ڈرانے والا لا یکونن وہ ضرور ہو جائیں گے اہدا زیادہ ہدایت قبول کرنے والے من احدى الامم پچھلی قوموں میں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے فلما جاءہم نذیر اللہ تعالیٰ شاہ فرمائے جب اللہ کا بندہ میرا محبوب ڈرانے والا ان کے پاس آیا ما زادہم الا نفورا دین حق دے نال نفرت اونا دے اندر اور زیادہ پیدا ہو استکباراً فی الارض
زمین میں اور زیادہ وہ سرکش ہو گئے. استکباراً سرکشی میں زیادہ بڑھ جانا. استکبار کا معنی کیا ہے؟ سرکشی میں زیادہ بڑھ گئے. فی الارض زمین میں. ومکر السیئ مکر السیئ اس کا معنی ہے یہ جو ہوتے ہیں نا کہتے ہیں نہیں اللہ اکبر نہیں میں اور تھوڑے سے کر رہی ہوں ذہن جا کے. ہاں اس میں لکھا ہوا ہے. ہاں گنونی سازشیں زمین میں اور گنونی سازشوں اور زمین میں سرکشی میں اور بڑھ گئے. محبوب کے خلاف گنونی سازشیں بھی کرنے لگے اور سرکشی میں اور بڑھ گئے. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ اور گنونی سازشیں کرنے والوں کو ہی گھیرتی ہیں. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ کیا یہ انتظار نہیں کر رہے مگر ان معاملات کا جو پہلی قوموں کے ساتھ کیے گئے. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ اب اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا اور آپ اللہ کی سنت میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے محبوب افلم یسیروا فی الارض کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی. فینظروا دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم جو ان سے پہلے لوگ گزرے ان کا انجام کیسا ہوا. وکانوا اور وہ تھے اشد کئی گنا زیادہ منہم ان سے قوتاً قوت و طاقت میں ان سے کئی گنا زیادہ تھے. وما کان اللہ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں وہ ایسا کمزور نہیں لیعجزہ کہ اس کو کوئی نیچا دکھا سکے من شیئن کوئی چیز فی السماوات آسمانوں میں ولا فی الارض اور زمین میں کوئی چیز اللہ کو نیچا نہیں دکھا سکتا. انہو بے شک وہ کانا ہے علیمن سب کچھ جاننے والا قدیرن ہر چیز پر قادر. ولو اگر یؤاخذو اگر پکڑتا اللہ تعالیٰ الناس لوگوں کو بما کسبوا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے فوراً پکڑ لیتا ما نہ تارا کا چھوڑتا علی ظہرہا زمین کی پشت پر من دابۃ کوئی جانور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے فوراً اسی وقت ادھر گناہ کیا ادھر اللہ نے اس کو پکڑ لیا. اگر اللہ اس طرح کرتا تو پھر زمین پر کوئی جاندار چیز نظر کیونکہ ہم گناہ گار ہیں ہر بندہ آدمی گناہ گار ہے کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں جو گناہ گار نہ ہو. اگر اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اسی وقت جس وقت گناہ کیا اسی وقت سزا دے دیتا تو زمین پر کوئی انسان نظر نہ. یہ تو اس کا کرم ہے اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈیل دی ہوئی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے توبہ کر لے توبہ کر لے توبہ کر لے. ولیکن لیکن یؤخر وہ ڈیل دیتا رہتا ہے ہم انسانوں کو الی اجل مسمى ایک مقررہ مدت تک اجل مدت مسمن مقررہ اللہ لوگوں کو مقررہ مدت تک ڈیل دیتا رہتا ہے. بندے گناہ کر لیے اب توبہ کر لے میرے پاس آنے سے پہلے کیا کر لے توبہ کر. فَإِذَا جَاءَ
جب آ جاتی ہے آجالہم، لوگوں کی مقررہ مدت آ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو پھر موقع نہیں دیتا ہے۔ بس موقع ہے، جب سانس چل رہا ہے اس وقت تک موقع ہے، جب سانس ختم ہو جائیں گے تو موقع بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ اب اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، ڈھیل دیا ہے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے یار کچھ۔ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے، خوب دے۔ بندہ یہ نہ کہے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، فرمایا کسی اور نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، تیرے رب نے تجھے دیکھ لیا۔ اگر یہ ایمان ہمارا پختہ ہو جائے نا، مضبوط ہو جائے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان گناہوں سے بچ جائے، غلطیوں سے بچ جائے، اللہ خطاؤں سے معاف فرما دے۔ اس لیے جب بھی شیطان حملہ کرنے لگے فوراً یہ دیکھو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، بندے کا کوئی حال اللہ سے پوشیدہ نہیں، ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ اگر یہی گناہ کرتے ہوئے کام ہمارے دل میں آ گیا ہمارا رب دیکھ رہا ہے، تو یہ خیال آئے میرا ایمان ہے، یہ خیال آتے ہی میرا اللہ بندے کو گناہ سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو گناہ سے، یا اللہ میں نہیں بچ سکتا، اے اللہ تو بچائے تو بچ سکتا ہوں، ورنہ میں بچ۔ میں کئی مرتبہ مثال دیتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام، تالے لگے ہوئے ہیں، کمرے بند ہیں اور دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا، یا اللہ میں نہیں بچ سکتا، تو بچائے تو بچ سکتا ہوں، تو بچائے۔ میرا کام ہے کوشش کرنا، بھاگنا بچانا تیرا کام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے ہیں، بھاگے، کوشش کی ہے، میرے اللہ نے فرمایا تو نے کوشش کی ہے، بچا ہم لیں گے تمہارا۔ تیرا کام اتنا ہی ہے کوشش کرنا، ہمارا کام بھی اتنا ہی ہے کوشش کرنا۔ یا اللہ میں نہیں بچ سکتا، وہ تو تیرے نبی تھے نا، وہ بھاگ بھی گئے تھے، مجھ سے بھاگا بھی نہیں جاتا، بھاگنے کی توفیق بھی تو نہیں دینی ہے، بچانا بھی تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شاید تک جڑا وہ علماء نے لگا زمانہ فترت جی، اتوں اتنے تک وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسی امت نہیں مگر اس میں ایک ڈرانے والا گزرا ہے۔ میں باقی ساروں جو کہانی پھر میں بیٹھ کے کر لیا، میں کیونکہ سارا دا کوئی چیٹا عمل دخل نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ باری تعالیٰ تیری بارگاہ کے اندر اسی التجا کرنے، مولا تمام بیماراں نو صحت و شفا عطا فرما، اللہ تمام بیماراں نو صحت و شفا عطا فرما، اے اللہ تمام بیماراں نو صحت و شفا عطا فرما، سب دیاں روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما، جملہ جائز نیک حاجات اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرما، اے اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت مرحومہ دی مغفرت فرما، بالخصوص ساڈے سب دے ماں باپ دی بخشش فرما، اے اللہ ساڈے سب دے ماں باپ دی بخشش فرما، اے اللہ اے ماہ مبارک تیرے اولیاء کاملین دے، اے اللہ دنیا دے اندر تشریف لے جانے دا، اے اللہ اے مہینہ بے شمار اولیاء کاملین اے اللہ تیری بارگاہ وچ ایمان دی دولت لے کے پہنچ رہے، اللہ جتنے اولیاء کاملین تیری بارگاہ وچ پہنچنے، بالخصوص
پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اے اللہ اور جتنے بھی احباب حاجی صاحب نے جنہ جنہ بزرگوں واسطے کہ اللہ سب دے درجات بلند فرما دے، سب دے درجات بلند فرما دے، اے اللہ درجات بلند فرما دے، مولا سانو انہاں بزرگاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما، حشر والے دن اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے جھنڈے تلے سب نو جگہ عطا فرما، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت نصیب فرما دے، صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔